أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعین محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات باری تعالیٰ کے لیے لائق اور خاص ہیں۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات، رحمت کائنات، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ الرعد کی آیت نمبر 15 اور صحیح مسلم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ کے سامنے بیان تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دنیا کے لوگوں کو، ساری انسانیت کو پہلی بات یہ سمجھائی ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں میں، زمین میں
جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں، جو بھی اللہ نے پیدا کر دیا ہے، آسمان و زمین اور ان کے اندر ہر چیز للہ یسجد، ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا طوعا و کرہا، حالت خوشی میں یا ناخوشی میں، ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ وظلالہم، اور ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ بالغدو والآصال، صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں لوگوں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ جب کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سر بسجود ہے، تو انسانوں اور جنوں کو اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے فقط اس لیے کہ یہ میری عبادت کریں، عبادت بھی فقط میری کریں۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سر بسجود ہے، سوائے ابلیس کے یا سوائے بے نماز کے یا سوائے کافر اور مشرک کے۔ ہر چیز اللہ کے سامنے سر بسجود۔ جس طرح فرمایا سبح للہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے۔ ان کی تسبیح کو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ درخت، پہاڑ، جاندار، بے جان اشیاء، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور تسبیح حالت رکوع میں بھی ہے، حالت سجدہ میں بھی ہے۔ تو گویا کہ ہر چیز اللہ کے سامنے سر بسجود ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ ہر ایک کی نماز کے طریقے، عبادت کے طریقے کو جانتا ہے، اس کی تسبیح کو بھی جانتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے، اور پھر اجازت مانگتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج کو حکم ہوگا کہ جہاں سے غروب ہوا ہے دوبارہ اسی جگہ سے پھر طلوع ہو جا، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو یہ تمام اشیاء اللہ کے حکم کی پابند بھی ہیں، مطیع بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، اور اللہ کے سامنے مسجود بھی ہیں۔ یہ کائنات کا سارا نظام اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ تمام اشیاء، سورج، چاند، ستارے اور سیارے، یہ زمین و آسمان، سارے کے سارے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے مدار میں چل رہے۔ اب یہ ساری باتیں اللہ پاک نے انسانوں کو سمجھائی ہیں کہ انسان جو اس قدر کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو اللہ نے انتہائی ضعیف اور کمزور پیدا کیا۔ تو جب اتنی طاقتور چیزیں اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں،
تو انسان کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے طاقتور مخلوق اس کے فرشتے ہیں، اور فرشتوں کا حال یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ذرا بھر اللہ کے حکم کی کوتاہی نہیں کرتے، اور جو حکم ملتا ہے اس حکم کی بجا آوری کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس قدر کثیر تعداد میں اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ ساتوں آسمان فرشتوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ آسمان چرچراتا ہے، اور اس کا چرچرانا برحق ہے، اس وجہ سے کہ فرشتوں کی کثیر تعداد ہے آسمانوں میں، اور ایک بالشت جگہ خالی نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ پر اللہ کے فرشتے اس کے سامنے سار سجدے میں رکھے ہوئے، اور جب انہیں کوئی حکم ملتا ہے، اللہ پاک کوئی آرڈر جاری کرتے ہیں، تو ایک دفعہ فرشتوں پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے کہ نہ جانے اللہ پاک نے کون سا حکم جاری کر دیا، اتنے خوف زدہ اور اتنے سہم جاتے۔ پھر فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام سب سے پہلے ہوش میں آتے ہیں، اللہ پاک کا حکم، اس کا پیغام سنتے ہیں، پھر باقی فرشتے ہوش میں آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں، اور فرشتے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ قال الحق، آگے سے جواب دیتا ہے جبرائیل فرشتہ کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حق ہی ہے۔ تو فرشتوں کا یہ حال ہے کہ وہ 24 گھنٹے ہر وقت اللہ کے سامنے سر بسجود رہتے ہیں، اور انسان کے لیے حکم کیا ہے؟ انسانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ تم نے اپنے رب کو ہمیشہ یاد بھی رکھنا ہے، اس کو پکارنا بھی ہے، اس سے مانگنا بھی ہے، اس کے سامنے عاجزی کرنی ہے، اور عاجزی کا بہترین طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ حالت سجدہ ہے۔ سجدہ نماز کا وہ رکن ہے کہ جس میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ حالت قیام یہ بھی فرما برداری ہے، رکوع میں ہے تب بھی، مگر عاجزی کی، انکساری کی، للہیت کی انتہا تب ہوتی ہے جب انسان سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں گر پڑتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السجدۃ علی سبعۃ اعظم، سجدہ 7 اعضاء پر ہے، علی الجبہہ و اشار الی انفہ، سب سے پہلے انسان کی پیشانی اور اس کی ناک، یہ دونوں چیزیں برابر زمین پر لگی ہونی چاہیے، اور سجدے کا حق ہی تب ادا ہوتا ہے جب انسان ان دونوں چیزوں کو زمین پہ رکھ دے۔ مریض کے لیے رخصت تو ہے کہ اگر وہ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اشارے کے ساتھ پڑھ لے، مگر جب اشارے سے پڑھے گا تو پھر اس کا رکوع اور سجدہ بھی اشارے کے ساتھ ہی ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کو دیکھا
کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے کی جگہ پر تکیہ رکھا ہوا ہے اور تکیے کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، نبی پاک نے وہ تکیہ پکڑا اور کھینچ کر دور پھینک دیا۔ فرمایا اگر زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارہ کافی ہے، رکوع میں بھی سر کو تھوڑا سا جھکا لو، سجدے میں تھوڑا سا اور زیادہ جھکا لو، تو یہ اشارہ کافی ہے، ورنہ سجدہ ہے تو زمین پر، تمہاری پیشانی تمہاری ناک زمین پر، والیدین، اور تمہارے دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر، والرکبتین، اور تمہارے دونوں گھٹنے زمین پر، واطراف القدمین، اور تمہاری دونوں پاؤں کی انگلیوں کے آگے والے کنارے زمین پر۔ یہ دونوں پاؤں کی انگلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، اور انسان کا چہرہ اور چہرے میں پیشانی اور ناک۔ فرمایا السجدۃ علی سبعۃ اعظم، یہ 7 اعضاء ہیں جن پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے حالت سجدہ میں پاؤں کھڑے کر دیتے ہیں، اٹھا ہی دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح حالت سجدہ میں دونوں پاؤں کی انگلیاں، دونوں پاؤں کے انگوٹھے آپس میں پاؤں جڑے ہونے چاہیے، ملے ہونے چاہیے، دور دور نہ ہو۔ تو خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو منانے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس میں انسان جس انداز سے بھی اللہ کو پکارے، یقیناً اللہ پاک اس کی فریاد سنتے ہیں، مگر اگر ہم حالت سجدہ میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سے مانگیں، تو یہ حالت اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ انسان اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے جب حالت سجدہ میں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھی معمول یہ تھا کہ آپ کو جب کوئی حاجت ہوتی، کوئی مشکل پیش آتی یا کوئی خوشی کا موقع ہوتا، تو آپ حاجت کی بھی نماز پڑھتے، حاجت کے نفل پڑھتے، تو تب بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ، اور اگر خوشی ملی ہے تو حالت خوشی میں پھر شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں، تب بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ۔ اگر غم پہنچا ہے، کوئی دکھ، مصیبت، آزمائش اور امتحان آیا ہے، تو تب بھی حالت نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ۔ اور نمازی آدمی جو 5 وقت، فجر کا ٹائم ہے تو فجر میں، ظہر کا ٹائم ہے تو ظہر میں، عصر کا ٹائم ہے تو عصر میں، مغرب کا ٹائم ہے تو مغرب میں اور عشاء میں، 5 نمازوں کے اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، اور جو اس سے محروم ہے وہ اللہ کی ساری نعمتوں، ساری رحمتوں سے محروم۔ سجدہ نہ کرنا، بے نماز، اللہ کے سامنے نہ جھکنا تکبر کی علامت ہے، اور اس تکبر کا اظہار سب سے پہلے ابلیس نے کیا جب اللہ نے حکم دیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ حکم اللہ کا تھا تو جھکنا ضروری تھا، مگر ابا واستکبر، ابلیس نے انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا، اور ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا۔ اب اگر ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے ابلیس قیامت تک کے لیے مردود ہے، تو بے نماز تو روزانہ 5 وقت اس کو حکم ملتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ،
اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے آؤ اور بے نماز نہیں آتا، تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا متکبر انسان ہے۔ مگر آج تو بات کرنی ہے فرما بردار لوگوں کی، کہ جنہوں نے 5 اوقات میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گئے، مسجد میں حاضر ہو گئے، بیمار ہیں، کمزور ہیں، نہیں آ سکے تو گھر میں ہی سجدے میں گر گئے حالت نماز۔ اب یہی نمازی آدمی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں حساب و کتاب لینے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے حساب کا سلسلہ جاری کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے قبر میں عصر کا وقت پیش کیا جاتا ہے۔ اب نماز عصر کا ٹائم وہ دیکھتا ہے تو فرشتوں سے اجازت مانگتا ہے کہ بھائی میں حساب بھی دوں گا، آپ کے سوالوں کا جواب بھی ہوگا، ساری باتیں ہوں گی، لیکن ان باتوں میں میری نماز عصر چلی جائے گی، اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے عصر کی نماز نہ پڑھ لوں۔ یہ نمازی آدمی قبر میں اجازت مانگ رہا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے، کتنی سعادت کی بات۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے کافروں نے گرفتار کر لیا، چند دن قید میں رکھا، اور پھر دن مقرر تھا آج ان کو پھانسی پہ چڑھانا ہے، لے آئے اور پوچھا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو ہم پوری کر دیں۔ کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں، 2 رکعت نماز۔ یہ پہلا شہید ہے اسلام میں جس نے شہادت سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت مانگی۔ اور چند دن پہلے فلسطین کے مجاہدین کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ سارے لوگوں نے دیکھا، اور اسرائیل نے اس کو نشر کیا کہ جب ایک فلسطینی مجاہد اسرائیلی فوجیوں پہ حملہ کرتا ہے، ان کا ٹینک تباہ کرتا ہے، پھر اپنے مورچے کی طرف آ رہے تو اوپر سے اسرائیلیوں کا گن شپ ہیلی کاپٹر تھا، اس نے بریسٹ مارا۔ یہ فلسطینی مجاہد شدید زخمی ہو گیا، جسم سے خون بہہ رہا ہے، دائیں گرتا ہے بائیں گرتا ہے، بالآخر ہمت کر کے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ کمال ہے، ان لوگوں نے صحابہ کرام کی یاد کو آج ہمارے سامنے تازہ کر دیا کہ گن شپ ہیلی کاپٹر کا بریسٹ لگا ہوا ہے اور بندہ سجدے میں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی بلکہ ہر انسان جس حال میں دنیا میں اس کی موت واقع ہوئی ہے، جس حالت میں مرے، قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا۔ اگر کوئی حالت گناہ میں مرے تو اسی حال میں اٹھے گا، شراب پی کے لوگ مر جاتے ہیں وہ اس حال میں اٹھیں گے۔ مگر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی جان جسم سے نکل رہی ہے اور وہ سجدہ میں ہے۔ بے شمار اللہ کے ایسے بندے ہیں۔ مفسر قرآن حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہمارے پاس پڑھی ہے، فجر کے بعد ہم اس کے مطابق ڈیلی درس بھی دیتے ہیں۔ تو ان کے بیٹوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے والد صاحب جب فوت ہوئے تو فجر کی نماز کے لیے آئے، فجر کی سنتیں پڑھنے لگے، اور جب دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ تھا تو اللہ نے ان کی روح کو پرواز کر لیا، نکال لیا۔ حالت نماز میں، حالت سجدہ میں ان کی جان نکلتی ہے، اور یہ فلسطین کا مجاہد حالت سجدہ میں ہے اور اللہ نے اس کو شہادت سے سرفراز کیا، پھر اٹھا نہیں۔ کب اٹھے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید جب قیامت کے دن
اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کے شہادت کے زخم پھر تازہ ہو جائیں گے۔ زخم تازہ ہیں، خون جاری ہے، لونہ لون الدم ومسکہ ریح المسک، فرمایا کہ وریحہ المسک، اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہوگا، سرخ ہی ہوگا، مگر خون سے آنے والی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ بہترین ہوگی۔ اس حال میں یہ شہید اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور پھر اللہ پاک پوچھیں گے کہ تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ تو کہے گا یا اللہ، میں نے تیرے دین کے غلبہ کے لیے اور تیری رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے اپنی جان تک اللہ تیری راہ میں قربان کر دی۔ پھر ایسے لوگ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ پاک پھر ان کے حساب کو آسان کر دے گا، پھر پوچھا نہیں جائے گا، پھر ان کے ساری لغزشوں سارے گناہوں پر پردہ ہے، اور اللہ پاک بغیر حساب لیے ان کو جنت الفردوس کے بالا خانوں میں داخل فرما دے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز وہ خوشی سے یا ناخوشی سے ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اور انسان کو حکم ہے کہ تم بھی اس کے سامنے جھک کر دیکھو تو صحیح، اس میں اطمینان کتنا ہے، سکون کتنا ہے، اللہ کے ذکر میں دل کا اطمینان کتنا ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی روحانی سکون ہے، قبر میں گیا قبر کے حساب میں کامیاب ہے، اور پھر جب حشر میں پہنچے گا تو اس کا ذکر اللہ نے سورہ نون والقلم میں کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، ہم اس دن اپنی پنڈلی مبارک کو، یہ گھٹنے سے ٹخنے کے درمیان کا حصہ پنڈلی کا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے، ساری انسانیت، 50,000 سال کا دن ہے، ساری انسانیت جمع ہے، فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، پنڈلی ظاہر ہو جائے گی، حکم ہوگا لوگوں میرے سامنے سجدہ میں گر جاؤ، اللہ کی بارگاہ ہے، مگر وہاں بے نماز سجدہ نہیں کر پائے گا، وہاں مشرک سجدہ نہیں کر پائے گا، کافر متکبر انسان سجدہ نہیں کر پائے گا، فلا یستطیعون، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی کمریں تختے جیسے ہو جائیں گی، پیچھے گر جائیں گے، مگر اللہ کو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ کون لوگ کر پائیں گے؟ جنہوں نے یہ جب آواز سنی الصلاۃ خیر من النوم، کہ لوگوں فجر کا ٹائم ہے، نیند گہری ہے، سردی شدید ہے، مگر اس وقت تمہاری اس نیند سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور سجدہ یقیناً اللہ کو محبوب ترین ہے، اس وقت جو اٹھ گیا، یہ بندہ کبھی تہجد میں اٹھتا ہے، کبھی فجر میں اٹھتا ہے، کبھی ظہر میں اٹھتا ہے، کبھی جمعے میں حاضر ہے، پھر عصر میں بھی حاضر ہے، پھر مغرب میں حاضر ہے، پھر عشاء میں بھی حاضر ہے، اس نے اللہ کے سامنے سجدے کیے، اس کو راضی کر دیا۔ آج جب اللہ نے حکم دیا سجدے کا تو یہ تمام اللہ کے فرما بردار بندے 5 وقت کے نمازی اس کی بارگاہ میں سجدہ میں گر جائیں، سارے نہیں۔ اور دوسری بات اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ جن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ لوگوں مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، کوئی مسجد ایسے نہیں جو اللہ کے لیے نہ ہو، اور اللہ کے گھر میں آ کر
اس کی بارگاہ میں آ کر پھر اس کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو۔ کیا مطلب؟ کہ جب مسجد میں آئے ہو تو سجدہ اللہ کے لیے، تو مسجد سے باہر کسی مزار پر، کسی دربار پر، کسی قبر پر، غیر اللہ کے آستانے پر سجدہ غیر اللہ کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی سجدہ ہے اور وہ فقط اللہ کے لیے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ وہ سجدہ ہے جو فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس میں کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو شریک کیا جا سکے۔ اگر ہوتی تو رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حق سب سے زیادہ تھا۔ جب صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، غیر مسلم ممالک میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی رعایا اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول، آپ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کا مقام سب سے زیادہ ہے، آپ شافی محشر بھی ہیں، اور آپ خاتم النبیین بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، سید ولد آدم بھی ہیں۔ اب آپ کا حق بنتا ہے کہ جب ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں تو پہلے آپ کو سجدہ کر لیں۔ تو کیا فرمایا رحمت کائنات؟ ایک صحابی نے جب اجازت مانگی کہ میں ہیرا شہر میں گیا، وہاں میں نے ان کی رعایا کو دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا اجازت ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم میری قبر کے پاس گزرو گے یا میری قبر پر حاضر ہوگے تو قبر پر سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، قبر پر تو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کہا جب قبر پہ سجدہ جائز نہیں ہے تو پھر میری زندگی میں بھی سجدہ جائز نہیں ہو سکتا۔ کوئی امتی اپنے نبی کو سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی مرید اپنے پیر کو سجدہ نہیں کر سکتا، زندہ ہے یا فوت ہو گیا۔ کوئی شاگرد اپنے استاد کو سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی چھوٹا اپنے بڑے کو سجدہ نہیں کر سکتا، اور کوئی عوام الناس اپنے بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ ایک ہی ہے جو اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ فرمایا اگر جائز ہوتا، کچھ گنجائش ہوتی، تو میں اپنی امت کی عورتوں کو حکم دے دیتا کہ تمہارے شوہروں کا اس قدر تمہارے اوپر حق ہے کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے شوہر کو سجدہ کر لیں، اتنا حق۔ مگر سجدے کی اجازت نہیں دی۔ یہ حق اللہ کا ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور جب رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں تو آپ کی آخری وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، کہ جنہوں نے اپنے فوت ہونے والے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں مسجدیں بھی بنائیں۔ قبر کے اوپر مسجد اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ مسجد کے اندر قبر جائز نہیں ہے، قبرستان کے اندر مسجد جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں عبادت اللہ کی ہے۔ جب عبادت اللہ کی ہے تو وہ پھر غیر اللہ کا وہاں آستانہ، غیر اللہ کی قبر، مخلوق کی قبر وہاں بنا کر وہاں اللہ کو سجدہ کرنا بھی اجازت نہیں۔ اس کی مثال آخری بات کہ جب جنازہ آتا ہے، چارپائی سامنے پڑی ہوتی ہے، امام چارپائی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، صفیں بن جاتی ہیں، نماز جنازہ ہے۔
مگر نماز جنازہ میں نہ رکوع کرنے کی اجازت ہے، نہ سجدہ کرنے کی اجازت ہے، نہ حالت تشہد میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ یہ سارے جھکنے کی علامتیں ہیں نا، کیوں نہیں جھکنا؟ رکوع کیوں نہیں؟ سجدہ کیوں نہیں؟ تشہد کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ سامنے میت پڑی ہوئی ہے، سامنے میت ہے۔ بے شک وہ اللہ کا ولی ہے، بے شک وہ اللہ کا نبی ہے، جب اپنے دور میں نبی بھی تو فوت ہوتے رہے، کتنا بڑا انسان کیوں نہ، لیکن جب اس کی میت سامنے ہے تب بھی جائز نہیں، میت قبر میں چلی جائے تب بھی جائز نہیں، جب وہ زندہ زمین پر تھا تو تب بھی سجدہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج کے جمعہ کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو سجدے کر کے کرنا ہے، اور اگر ہم مسجد میں نہ آئے، نماز ہی نہ پڑھیں، نہ گھر میں نہ مسجد میں، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ جمعہ، تو پھر سجدے کون کرے گا؟ فرشتے ہی کریں گے نا، پھر فرشتے ہی کریں گے، اور اللہ کو عبادت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب جمعے کا ٹائم اجازت نہیں دے رہا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو چند ٹوٹی پھوٹی باتیں بیان ہو سکی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ پاک ان کو سمجھنے کی اور اس کے سامنے فرما برداری کرنے کی، اور جو اس کا حکم ہے اس کے سامنے جھکنے کی، اس سے توبہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم بھائیو، کبھی کبھی ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں۔ تکلیف اور زحمت سے مراد یہ ہے کہ تعاون کی درخواست کرتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے جمعہ ہم نے ایک چھوٹی سی زحمت دی تھی کہ مسجد میں گیزر کی ضرورت ہے، تو جمعے کو میں نے اپیل کی اور ہفتے کی ظہر کی نماز سے پہلے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ گیزر لگ چکا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اپیل کریں یا تعاون کی درخواست کریں تو وہ کام فوری ہونا چاہیے، اس میں پھر ڈیلے کرنا اس بندے کے تعاون اور اس کے ثواب سے محروم کرنے والی بات۔ تو بہرحال تکلیف میں نے اس لیے کہا کہ یہ جو پیسہ ہے دنیا کا مال ہے، اس سے بڑی محبت بھی ہے، اور اس کو خرچ کرنا ایک دفعہ بڑے ہمت اور حوصلے کا کام ہوتا ہے۔ تو بہرحال وقت مختصر ہے، ہمارے حافظ اعزاز الرحمان صاحب کے استاد محترم ہیں قاری سعید اللہ سعید حافظ اللہ، تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ ماشاءاللہ ملک کے نامور قراء میں ان کا ایک نام ہے، اور آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ ان کا آنے کا جو مقصد تھا، میں نے ان کو کہا تھا کہ اپنا کوئی ساتھی بھیج دینا، مگر وہ خود، یہ ان کی محبت ہے کہ وہ خود تشریف لائیں۔ تو قاری صاحب کی مسجد زیر تعمیر ہے رحمان گارڈن میں، اور الحمدللہ زیادہ کام ہو چکا ہے، اب مسجد کے فرش کی تیاری ہے۔ ہم نے آج موضوع رکھا سجدے کا، تو سجدہ بھی فرش پہ ہی ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مسجد میں شاید ہم کبھی کبھار تو جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر روزانہ تو نہیں، لیکن وہاں جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، ایک ایک نماز کی ایک ایک سجدہ میں یقیناً آپ کا اجر ثابت ہو جائے گا۔ تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ سارا فرش ہم نہیں ڈالنا ہے، وہ تو اللہ نے کرنا ہے نا، کام تو اللہ کرتا ہے، مگر ہم نے اس میں حصہ ڈالنا ہے۔ تو اگر آپ ناراض نہ ہوں تو بعد میں چونکہ بھائی نماز شروع کر لیتے ہیں، ادھر ایک رومال پڑا ہے تو بھائی پہلے، تاکہ ہر ایک کا آگے آنا مشکل ہو جائے گا، دو بھائی مل کر نمازیوں کے پاس پہنچے، یہ دیکھو رومال ہے۔ تو آپ بھائیوں نے اپنی وسعت اور اپنی اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ یہ تعاون جمع کرنا ہے قاری صاحب کی مسجد کے فرش کے لیے، تو یقیناً
انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ ہمارا باہر جو سین کا ماربل لگا ہے، ہماری مسجد کے ایک نمازی تھے، وہ یہاں سے شفٹ ہو گیا اور اس کے بعد فوت ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے. مگر یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے کہ مسجد میں فرش پر نمازیں ہوتی رہیں گی اور ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. ایسے کاموں میں ہمیں خوش دلی کے ساتھ، ناراض ہو کر نہیں بھائی، خوش دلی کے ساتھ جو آپ عمل کریں گے نا وہ اللہ کو قبول ہے. ابھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے نا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور وہ کوئی خوشی سے کرتا ہے، کوئی ناخوشی سے کرتا ہے. بے نماز ایسا ہے جو نہ خوشی سے کرتا ہے نہ ناخوشی سے، وہ کرتا ہی نہیں ہے. بے نماز کو میں ٹارگٹ بار بار کرتا ہوں اس لیے کہ وہ اللہ کا مجرم ہے. اللہ پاک ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے بڑوں کو بھی، ہمارے چھوٹوں کو، سب کو پکا نمازی بنا دے. تو یہ مسجدوں کے ساتھ محبت یہ ایمان کی دلیل ہے. اور محبت یہ ہے کہ ہم مسجد میں جا کر سجدے بھی کریں اور سجدے کرنے والوں کے لیے اپنا تعاون بھی پیش کر دیں. اللہ پاک ہمیں ہر نیک عمل میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر گناہ کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. قاری صاحب تشریف فرما ہیں تو انشاءاللہ کبھی ہم ان کو کسی دن بلائیں گے اور تلاوت بھی سنیں گے. آج انشاءاللہ جمعہ کی نماز محترم قاری سعید اللہ صاحب ہی پڑھائیں گے. کئی بھائیوں کو تعارف ہے، جو نہیں ہے انشاءاللہ کر لیں گے، کسی پروگرام پر ہم اسپیشل بھی ان کو بلائیں گے. اللہ پاک آپ بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو بھائی زیادہ تعاون کرنا چاہتے ہیں، موقع دیکھنا چاہتے ہیں، تو رمان گارڈن دور نہیں ہے، ادھر شیخو پورہ روڈ پہ یہ اسکیم ہے، تو وہاں پہنچ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.